ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات لائی گئی تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھی معاشرت، اس کا درجہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ وہ بات پوری کی جائے گی۔ ہماری بات جو شروع ہوئی تھی وہ یہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو محض ایک دین کے طور پر، ایک ریلیجن یا ایک مذہب کے طور پر ہمیں عطا نہیں فرمایا ہے، بلکہ اسلام اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ بھی زندگی کے مختلف گوشوں میں، مختلف حصوں میں صحیح رہنمائی اور صحیح انسانیت کی تعلیم کیا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ ہمیں یہ اسلام عطا فرمایا۔ لہٰذا اسلام کے جو مختلف شعبے ہیں ان سب میں، اسلام کے جو مختلف حصے ہیں ان سب میں اگر ہم پورے طور پر کامیاب ہوں گے تو ہمارا شمار سچے پکے مسلمانوں میں ہوگا۔ اگر ہمارا کسی شعبے میں 19-20 کا فرق ہو گیا، ایک سبجیکٹ میں ہم کامیاب، دوسرے سبجیکٹ میں ناکام، تو ایسی صورت میں ہم سچے پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشرت کا میں نے ذکر کیا، اور معاشرت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے میں جو سب سے پہلا حق جو ہمارے ساتھ جو ہمیں لاحق ہوتا ہے وہ والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ تو اس سلسلے میں ضروری گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ آیت کریمہ پڑھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تمہارے پروردگار کا، یہاں اللہ نے اپنا جو ذکر فرمایا یہ نہیں کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، بلکہ یہ کہا تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے۔
اللہ کا فیصلہ کہتے تو بھی وہی مطلب تھا، یا اللہ اپنا کوئی اور نام ذکر کرتا، رحمان کا یہ فیصلہ ہے، رحیم کا یہ فیصلہ ہے، خالق کا یہ فیصلہ ہے، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اور مفہوم مطلب وہی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا رب۔ علماء لکھتے ہیں کہ رب کے معنی آتے ہیں پروردگار، پرورش کرنے والا۔ پرورش کرنے والا جب کوئی بات کہتا ہے تو انسان کی تربیت میں گویا کہ اس کا دخل ہوتا ہے۔ جب پرورش کرنے والا کوئی بات کہتا ہے، کوئی پختہ بات سناتا ہے، تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو بات ہے یہ پرورش سے متعلق ہے، یہ انسان کی تربیت سے متعلق ہے، یہ انسان کی ترقی سے متعلق ہے۔ انسان جو دنیا میں زندگی گزارے گا تو اس کی تربیت، اس کی نشو و نما، اس کا کامل انسان ہونا ان چیزوں پر موقوف ہے جو اللہ نے آگے فرمایا۔ یہ اللہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا قضا ربک کا، اس کے اندر یہ راز ہے اللہ کے ایک ایک لفظ کو بھی ذکر کرنے سے پہلے۔ قرآن کریم ایسا بلند و بالا کلام ہے کہ ایک لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا تو وہاں کوئی حکمت ہوتی، کوئی راز ہوتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو باتیں ذکر فرمائی ہیں، ان باتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے، ان حکمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ حکمتیں تو انسان اگر ان کو شمار کرنا چاہے تو پورے جو سمندر ہیں ان کو اگر انک بنا دیا جائے اور جتنی لکڑیاں ہیں پوری دنیا کے اندر درخت کی شکل میں انہیں پنسل یا پین بنا دیا جائے تو سمندر ختم ہو سکتے ہیں، درخت ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو حکمتیں قرآن کریم کے اندر رکھی ہیں وہ ختم نہیں ہیں۔ دیکھو ایک لفظ اللہ نے اللہ کے بجائے رب ارشاد فرمایا، اس کے اندر یہ راز ہے کہ تمہاری تربیت کرنے والے کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت کرو، کسی کے سامنے سر جھکاؤ تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، تمہارے تربیت میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ رکھو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ تم میں سے، تمہارے جن کے ماں باپ ہیں، یہ قرآن کریم کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے سنا رہا ہوں کہ تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یبلغن عندک الکبر، بڑی عمر کو پہنچ جائے۔ پہلے تو اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ عام بات ہے، خواہ والدین ہٹے کٹے ہوں یا والدین ہٹے کٹے نہ ہوں، بڑی عمر کے ہوں بڑی عمر کے نہ ہوں، لیکن خاص طور پر چونکہ بڑی عمر میں ان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور خود وہ بڑی عمر پہ پہنچنے کے بعد ان کا رہن سہن اور ان کی ضروریات بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ ہو، انہیں اف تک نہ ہو۔ بہت بڑی بات الگ ہے والدین کو جھڑکنا یا یہ کہ والدین کو گالی دینا، والدین کو مارنا، ایسے واقعات بھی معاشرے کے اندر ہمیں سننے کو ملے ہیں۔ والدین کو جھڑکنا یہ تو بہت ہی عام ہو چکا ہے، لوگ اپنے والدین کو گالیاں تک بکتے ہیں، اپنے والدین کو مارتے ہیں اور بعضوں کے بارے میں سنا کہ لاتوں سے مارتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اور اس سے پہلے اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ تمہاری تربیت کے اندر داخل ہے کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ ہو۔ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد کبھی کبھار کھانسی ہو جاتی ہے، کھانسنے لگتے ہیں یا رات میں انہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، آ کر اٹھاتے ہیں، تم نیند میں ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارے پیشانی پر ذرہ برابر بھی بل نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں بالکل نہ جھڑکو، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بہترین بات کرو۔ جب بھی وہ کوئی بات کہیں تو ان کے سامنے، اب جیسے فرمایا اس تک نہ کہو، تو ان کی آواز سے، بلند آواز سے کہنا تو اور بڑی بات ہے اور خطرناک بات ہے، ان سے پیار و محبت کے ساتھ یہ ولا تقل لهما اف وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ فرمایا خوب ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد کہا شفقت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پہلے یہاں تک جو بات ارشاد فرمائی کہ انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو اور بہت ادب کے ساتھ ان کی بات سنو، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، یہ پوری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے، دنیا میں یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیٹے کا حق، بیٹی کا حق صرف زندگی ہی میں ختم نہیں ہے، یا صرف انہیں کچھ مدد کرنے ہی پر ختم نہیں ہے، بلکہ اپنے انفرادی وقت میں دعا کرنا اپنے رب سے، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں نے میری جیسی پرورش کی، میری جیسی پرورش کی، اس پرورش ہی کی طرح اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ ایک ماں جس طرح اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کی جس طرح پرورش کرتا ہے، باپ صبح سے شام تک باہر رہتا ہے، کمانے میں رہتا ہے، بس ایک ہی اس کے سامنے مقصد ہے کہ میں جی رہا ہوں، کما رہا ہوں، دما رہا ہوں میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے۔ ماں اپنے پسند کے کھانے چھوڑ دیتی ہے۔ ایک ماں کب بنتی ہے؟ 20 سال کی عمر میں، یا ہمارے اگر والدین کا ذکر کریں تو 16-17 سال کی عمر میں ہماری والدین، ہماری ماں بن چکی تھی، اور آج کل کا اگر زمانہ لے لیں تو 20 سال میں ماں بن جائے گی، 22 سال میں ماں بن جائے گی، 24 سال میں ماں بن جاتی ہے۔ اور یہ ماں جو بنی ہے کس وقت میں بنی ہے؟ بالکل ایسے وقت میں جب جوانی کی عمر ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ کھاؤں، دل چاہتا ہے کہ یہاں گھومنے جاؤں، دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، میں ایسے کپڑے پہنوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو نظام مقرر کر رکھا ہے پرورش کا، اپنے بچوں کو پہلے جب بچہ پیٹ میں پڑتا ہے پسند کے کپڑے نہیں پہن سکتے، اور جہاں جاہے وہاں جا نہیں سکتی، پریشانی اس کے ساتھ لاحق ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، پسند کے کھانے نہیں کھا سکتی، پوچھ کر کھانا پڑتا ہے، یہ کھاؤں تو بچے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدتوں کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، مدت بیان کرتے ہوئے کہ بھئی یاد رکھو کہ وہ کتنی مدت تمہیں اٹھائی رکھی تھی، اس کے پیٹ میں اٹھائے رکھنے کی مدت کو یاد کرو، دودھ پلانے کی مدت کو یاد کرو کہ کتنی مدت اس نے اٹھا رکھی تھی، اور اس کے اوپر غور کرو۔ ایک یہ ہے کہ والدین ہیں، اور دوسرے جو نوجوان ہیں اپنی بیویوں کو دیکھے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو پرورش کرنے میں کتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، اور پھر بیویوں پر قیاس کرے کہ ہماری والدین تو اور زیادہ پریشانیاں اٹھائی۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں یہ دکھا دیتے ہیں، ایک بچہ ہے، اب اس کی والدہ، اس کی ماں کتنی پریشانی اٹھا کر اسے پالی ہے وہ نہیں دیکھا تھا، لیکن بیوی کی شکل میں اللہ پریکٹیکلی دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی بچے کو پال رہی ہے، راتوں کی نیند قربان کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم پر فرق پڑ رہا ہے، اس کی آنکھیں اندر دھس گئی ہیں، اس کے بال جھڑنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے خواہش کا نہیں کھا سکتی، بلکہ خواہش کا کیا، اپنے بدن کو تندرستی پہنچانے والی بہت ساری چیزوں کو وہ صرف تمہاری خاطر نہیں کھا سکتی۔
بچوں کی خاطر نہیں کھا سکتی. اب غور کرو کہ یہی معاملہ تمہاری ماں کا تھا اور اس زمانے میں تھا جس وقت دنیا ابھی ترقی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی اس دعا کے اندر ہمیں ہماری توجہ کو اس طرف گھما رہے ہیں کہ دعا کر. کیسے دعا کر؟ ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میری پرورش جیسے انہوں نے ماں باپ نے کی، اے اللہ ایسے ہی اے اللہ تو رحم کے ساتھ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اور آج جو سلوک کرتے ہیں بڑا ہی خطرناک سلوک. جبکہ یہ ایسی چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا رضا الرب تبارک و تعالیٰ فی رضا الوالدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو تو والدین کی رضامندی حاصل کر لو، ماں باپ کی رضامندی حاصل کر لو. ماں باپ کی رضامندی حاصل کر لی گئی تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو گئی. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث یہ ہے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. امام احمد بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، کہ جسے جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر میں بڑھوتری حاصل ہو جائے، اسے اللہ لمبی عمر عطا کرے. وَيُزْدَادَ فِي رِزْقِهِ، اور یہ کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو. کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں لمبی عمر عطا کرے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بہترین رزق دے اور بہت زیادہ رزق دے. رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت یہاں پر مراد ہے. صحت بھی اس کے اندر داخل ہے، مال و دولت بھی اس کے اندر حاصل ہے، اور اسی طرح کھانا پینا تو اس کے اندر داخل ہے ہی، دنیا کی ہر نعمت اس کے اندر داخل، اور اس کے اندر اچھائی بھی داخل، دینی چیزیں بھی داخل. فرمایا وَيُزْدَادَ فِي رِزْقِهِ، جسے یہ خواہش ہو، یہ تمنا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا کام کرے. وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور ان کے ساتھ ان کا رشتہ نبھائے. جب یہ چیز ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور اسی طریقے سے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن اگر یہ چیز نہ پائی گئی، والدین کی نافرمانی اگر ہو، والدین کی نافرمانی اگر ہو تو کان کھول کر یہ بات سننے کی ہے اور اس حدیث پر غور و فکر کرنے کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ، کہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے ان گناہوں کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تک مؤخر کر سکتے ہیں. یہ روایت بڑی ہی دل کو دہلا دینے والی ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر گناہ جو بھی نافرمانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے چاہے تو اس گناہ کے سزا کو قیامت تک اللہ مؤخر کر سکتا. ایک آدمی نے جھوٹ بولا، اسے اللہ اگر چاہتے ہیں تو فوراً اسے یہیں پر نقد اسے سزا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ اسے قیامت کے بعد تک اسے مؤخر کر دیتے. کوئی آدمی سود کھایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال کھایا، کسی کو دھوکہ دیا، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق قیامت کے دن یا قیامت کے بعد کے لیے اللہ مؤخر کر سکتے ہیں، اس کی سزاؤں کو اللہ ٹال سکتے ہیں. فرمایا الا عقوق الوالدین، سوائے والدین کی نافرمانی کے. والدین کے ساتھ اگر نافرمانی ہو گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے زندگی ہی میں والدین کی نافرمانی کرنے والے کی نقد سزا دے دیتا. اسے قیامت تک ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اس نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو ایسے کھڑا کریں گے کہ کل اس کے بڑھاپے کی عمر میں وہ اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گے جیسے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا. بڑی ہی دل کو دہلا دینے والی بات ہے. اس لیے بھائیوں،
یہ اگر یہ مضمون ایسا ہے والدین کا کہ اگر اسے بیان کرتے چلے تو یہ ختم نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنے جمعے لگیں گے. لیکن ایک اجمالی طور پر ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کیا ہوں جس میں فرما برداری پر کیا ثمرات مرتب ہوں گے. زندگی کے اندر اللہ برکت عطا کریں گے، اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، عمر کے اندر اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. اور اگر نہیں ہے تو زندگی ہی کے اندر نقد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دیں گے، اس کی نافرمانی کی سزا اسے زندگی ہی کے اندر بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا والدین کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کریں. والدین کی اطاعت میں، ان کے حقوق کی ادائیگی میں جو ہو سکتا ہے اتنا کریں. لیکن یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ والدین کی اطاعت تمام امور میں کرنا چاہیے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں والدین کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ بات بھی سننے کی، ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے والدین جو بھی کہیں ان کی بات مان لو. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ارشادات فرمائے ہیں، احادیث مبارکہ میں جو باتیں آئی ہیں ان کے اعتبار سے، ایک یہ کہ اگر والدین ایسی بات کا حکم دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں جو بات اللہ نے اس کے اوپر فرض ٹھہرائی تھی، جیسے والدین اگر بچوں سے یہ کہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج ادا نہ کرو. نماز فرض ہو گئی تھی، روزہ فرض تھا، حج فرض تھا، لیکن والدین ایسا کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی معصیت جہاں آ جاتی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت بالکل نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات سامنے ہے، یہاں والدین کی بات ہے، تو ایسی صورت میں والدین کی بات کو نہیں مانا جا سکتا. والدین نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں لیکن نماز فرض ہو چکی. ہاں گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا بدل موجود ہے ہمارے پاس. اگر والدین کا خدمت کرنے میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم جماعت میں شرکت نہیں کر سکتے، کوئی اور بھی خدمت کرنے والا نہیں ہے، جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں. ایک آدمی کہیں جانا چاہ رہا ہے، حج کے لیے جانا چاہ رہا ہے، لیکن ابھی آئندہ سال بھی جا سکتا ہے، والدین بالکل منع نہیں کر رہے، ان کی ضرورت ہے ان کی خدمت کرنے کی، حج کو آئندہ سال کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے. تو یہ اور ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کے سلسلے میں. دوسری بات بندوں کے حقوق کے سلسلے میں. اگر والدین بندوں میں سے کسی کے حق کو مارنے کی بات کہیں وہاں پر بھی ان کی والدین کی بات مانی نہیں جا سکتی. دو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے والدین کی اطاعت کی جائے. آج گھروں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، والدین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن جہاں دوسرے بندوں کا حق بھی وہاں پر ٹکراؤ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹا بھی ہے اور اپنی بیوی کا شوہر بھی ہے. اب جہاں والدین کی بات ایسی آ رہی ہے کہ اپنی بیوی کا کوئی حق وہاں پر مارا جا رہا ہے یا بیوی کے ساتھ ظلم کا پہلو سامنے آ رہا ہے تو یہاں بھی والدین کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے حقوق میں اگر اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو یا بندوں کے حقوق میں بندوں پر ظلم آتا ہو تو ایسی صورت میں ماں باپ کی اطاعت بالکل جائز نہیں ہو سکتی. تو یہ باتیں ہیں کہ والدین کی اطاعت کہاں کرنا ہے، والدین کی اطاعت کہاں نہیں کرنا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم جب زندگی گزاریں گے والدین کے ساتھ تب جا کر والدین کی مکمل اطاعت ہو سکتی ہے. والدین کی جو خدمت ہے، ان کی جو اطاعت ہے، یہاں ایک بات یہ بھی میں بیان کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے، وہ ہے دودھ بخشوانے کا. بہت سارے لوگ باقاعدہ والدہ جب بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں تو اس وقت اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ انہیں بچے پورے مل کر انہیں کپڑے پہناتے ہیں اور ان کے پاس جمع ہو کر ان کو کچھ ہدیہ دے کر یہ کہلوا لیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا دودھ بخش دیا، ہم نے تمہارا دودھ بخش دیا. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ والدین کی خدمت پوری زندگی اگر کوئی آدمی کرتا رہے تب بھی والدہ کے پیٹ میں رہتے ہوئے بچے نے ایک کروٹ سے دوسری کروٹ پر جب آدمی پھرا تھا
اور اس کی وجہ سے ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، زندگی بھر خدمت کرنے پر بھی والدہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کروڑوں کی دولت اس کے پاؤں میں لا کر ڈال دے، تب بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دودھ بخشوانے کی جو رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ غیروں سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی ہے، اس لیے اس رسم سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ حق یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، والدین خوش ہو جائیں تو سمجھیے کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے حدیث سنایا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رضا ربی تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی چاہیے، اللہ کے پاس کامیاب ہونا ہے، والدین کو خوش کر لو، یہ کافی ہے، دیگر رسم و رواج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسم و رواج میں پڑے رہے، دودھ بخشوا دیا لیکن والدین کی خدمت نہیں کر رہا ہے، کوئی حق اس کی طرف سے ادا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے، اپنے والدین کے حق کو جان کر ان کے مطابق ان کے حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور والدین کے حق کے ساتھ جب دوسروں کا حق آ جاتا ہے تو اس وقت بھی سوچ سمجھ کر شریعت کے مطابق ہمیں چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔